अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वीकेंड विद फ़ायज़ा और मैं हूं आपकी होस्ट फ़ायज़ा बुखारी। आज हम गम हुसैन को याद कर रहे हैं। घर घर में गम हुसैन को याद किया जा रहा है, इमाम की शहादत का तस्करा किया जाता है, तो ये सब कुछ बीबी ज़ैनब के तसद्दुक़ है। इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, मेंबर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल हुकूमत पाकिस्तान है। इसके अलावा टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे अल्लामा अमीन शहीदी साहब और मोहम्मद अवैस साबरी साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सब हजरात का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब से। अल्लामा साहब ये बताएँ कि एक तो सबसे पहले आपसे मैं गुजारिश करूँगी कि फ़लसफ़ा शहादत पर रोशनी डालें, और दूसरा ये कि ये माह मुहर्रमुल हराम को जो मनाने का तरीका है, जो मजालिस बर्पा की जाती हैं, और इसके अलावा नज़र न्याज और सबीलों का जो सिलसिला है, ये सब तो ठीक है, लेकिन कुछ रिचुअल्स इसमें हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की रिचुअल्स हैं, वो हमें ईरान में, इराक़ में, शाम में नज़र नहीं आते। क्या वो सब सही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा आज का जो हमारा उन्वान है, मैं समझता हूँ ये बसीरत आमेज़ भी है और हमारे दिल को गम से भर देने वाला भी है। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके रफ़क़ाए किराम की शहादत यकीनन ये तारीख़ इस्लाम का कोई मामूली वाक़या नहीं है, ये बड़ी अहमियत का हामिल है और इसमें इंतहा दर्जे की दीनी बसीरतें पनहा और मुज़मिर हैं। हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह जो बर्र सग़ीर की बिलअमूम और पाकिस्तान की बिलख़ुसूस एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत थी, उन्होंने इस हवाले से किताब मुरतब की। उसका नाम उन्होंने ये रखा था उसवा-ए हुसैन अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जद्दुल हसनैन करीमैन हैं, उनके बारे में इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक ऐसी है कि तुम्हारी ये बेहतरीन नमूना, ज़िंदगी का बेहतरीन तर्ज जो है वहाँ पे मौजूद है। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाते हैं, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना आमनु मअह, मेरे इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का जो तर्ज़ हयात है वो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। लेकिन यहाँ हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और आपकी सीरत तय्यबा के बारे में फरमा रहे हैं कि उसवा हुसैन अलैहिस्सलाम, कि हज़रत इमाम हुसैन की जो ज़िंदगी है ये आम इंसान की ज़िंदगी नहीं है। आपकी शहादत किसी आम मुसलमान की शहादत नहीं है। हज़रत इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते, कुल्लु मुस्लिमिन यंबग़ी लहू अन युहज़िनहु क़त्लुहु। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत है, ऐसी शहादत है कि जिसको जो भी मुसलमान सुनेगा उसका दिल जहाँ गम से भर जाएगा, वहाँ पर उसको दीनी बसीरतें वो भी बड़ी समझ आएंगी कि मैंने ज़िंदगी कैसे बसर करनी। यकीनन आपकी शहादत वो कुरान पाक की इस आया बारका की ऐन तफसीर है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफरादी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में ख़ास तौर पर फरमाया था, ये सही बुखारी के अंदर हदीस मरवी है, फरमाया हुसैन व मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। यहाँ पर फ़ैज़ा बयान नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक लफ्ज़ दो मरतबा इस्तेमाल किया है। पहले फरमाया हुसैन मिन्नी, ये मिन्नी मिन जो लफ्ज़ है ये अरबी ग्रामर के लिहाज से हरफ जारा है और इसके दो मानी है। शरह इब्न अकील अल्फिया इब्न मालिक की किताब जो हमने मदीना यूनिवर्सिटी में बिलिस्तियाब पढ़ी थी, उसमें फरमाते हैं माने के लिहाज से मिन कभी लितबईज़ बाज़ का माना देता है और कभी मिन लिल बयान बयान का माना देता है। पहला जो मिन है हुसैन व मिन्नी, हुसैन मुझसे है, यहाँ बाज़ का माना दे रहा है। आका ये फरमा रहे मैं कुल हूँ, हुसैन मेरी जुज़ है, मैं आफताब हूँ, हुसैन मेरी किरण है, मैं चाँद हूँ, हुसैन मेरी चांदनी है, मैं फूल हूँ, हुसैन मेरी खुशबू है। और जो ये फरमाया कि वाना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, यहाँ मिन जो है ये लिल बयान, आका ये फरमा रहे
ایک وقت آئے گا اگر تم نے مجھے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو پہچاننا ہو, تم نے مجھے دیکھنا ہو, میرا موقف سمجھنا ہو, میری بات تم نے دیکھنی ہو, میری سیرت کا تسلسل تم نے دیکھنا ہو, میرے اسوے کا تم نے تسلسل دیکھنا ہو, تو پھر تم نے میرے حسین کو دیکھنا ہے. کربلا میں جو حسین علیہ السلام کا موقف تھا وہ کسی عام انسان کا موقف نہ تھا, وہ رسول اللہ علیہ السلام کے موقف کی ترجمانی تھی, رسول اللہ کی سیرت مبارکہ کا تسلسل تھا. تو یقینا حضرت سیدنا امام حسین نے کربلا میں پہنچ کر جو موقف اپنایا تھا وہ یہ تھا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, یہ صحیح حدیث ہونے لگا ہوں فیضہ بیان, میں اپنے ناظرین کرام کو بھی متوجہ کر رہا ہوں, ابھی وہ حدیث نبوی پڑھنے لگا ہوں, یہ صحیح حدیث ہے سند اور متن کے لحاظ سے. میرے آقا علیہ السلام نے احد کے میدان میں کھڑے ہو کر فرمایا تھا, حمزہ سید الشہداء, میرے چچا جان حمزہ یہ سید الشہداء ہیں, لیکن فرمایا سنو, وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَا فَقَتَلَ. ایک وہ مرد میدان بھی سید الشہداء ہوگا جو ایک ظالم اور جابر حکمران سے ٹکرائے گا, اسے اللہ امر بالمعروف نیکی کا حکم دے گا, اس کی برائیوں پر ٹوکے گا, اور بالآخر وہ ظالم حکمران انہیں شہید کر دے گا. فرمایا وہ میرا بیٹا حسین وہ بھی سید الشہداء ہے. تو یقیناً نبی کریم علیہ السلام نے یہ بشارتیں دی تھی. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں. آپ سر علامہ امین شہیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ واقع کربلا ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ امام حسین نے جو اپنا پورا کا پورا گھر لٹا دیا, اتنی بڑی ایسی لازوال قربانی دی جس کی ہمیں مثال نہیں ملتی, تو جو امام کا پیغام تھا, امام کا جو میسج تھا, کیا وہ ہم تک صحیح طریقے تک پہنچا ہے, اور کیا ہم اس کو سمجھ پا رہے ہیں, اس پر عمل پیرا بھی ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے پینل کے تمام علماء کرام خصوصاً شاہ صاحب کی خدمت میں سلام عرض کروں گا, کیونکہ ان کی گفتگو تھوڑی بہت میں سن پایا. دیکھیے, امام حسین علیہ السلام کی راہ کو زندہ رکھنے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کے اندر خود امام حسین علیہ السلام سے محبت, مودت اور عشق پیدا ہو. اگر عشق حسین سینے میں نہ ہو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان ان کی راہ پر چل سکے. کسی بھی شخص کو فالو کرنے کے لیے سب سے پہلا کام اس کی مودت, اس کی محبت, اس سے عقیدت اور اس سے اپنے دلوں کو جوڑنا ہے. اس اعتبار سے امت مسلمہ اس وقت جس مقام پر کھڑی ہے, یہاں پر دو ہی طبقات نظر آ رہے ہیں. ایک وہ طبقہ جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے, عشق کرتا ہے, ان کی مودت کو قرآن کا حکم سمجھ کر دل میں بساتا ہے. دوسرا وہ طبقہ, چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو یا نہیں پڑھتا, لیکن امام حسین علیہ السلام سے محبت ان کے دلوں میں موجزن نہیں ہے. اب اگر آپ معاشرے کے اندر راہ حسینی کو زندہ رکھنا چاہیں تو یہ پہلا مرحلہ ہے. اس پر پہلے مرحلے کے بعد پھر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں فرمایا, ہدف کیا تھا, مقصد کیا تھا. یہ ہم بیان نہیں کر سکتے. ہمیں اپنی طرف سے اپنی سوچ امام حسین علیہ السلام پر تھوپنے کی اجازت نہیں ہے. ہمیں خود امام حسین علیہ السلام سے پوچھنا پڑے گا کہ اے مولا حسین, آپ نے قیام کیوں فرمایا. یہاں امام حسین علیہ السلام خود جواباً فرمائیں گے. احادیث کی متعدد کتابوں میں ان کا یہ جملہ موجود ہے کہ انی لم اخرج عشیرا ولا قطیرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی. میں مال و دولت کے لیے, شہرت کے لیے, فساد کے لیے, لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کے لیے گھر سے نہیں نکلا اور قیام میں نے نہیں کیا, بلکہ معاشرے کے اندر اور امت محمدیہ کے اندر بگاڑ اور فساد اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اس فساد کو, اس افساد کو روکنے کے لیے اصلاح کی تحریک کی ضرورت ہے. اور میں وہ تحریک دے کر اٹھا ہوں تاکہ امت
محمدی کی اصلاح کر سکوں۔ اچھا علامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ جس طرح سے ہم لوگ غم حسین منا رہے ہیں کیا، اور جو کچھ ریچولز ہم لوگوں نے ایڈ کیے ہوئے ہیں اسپیشلی ہندوستان اور پاکستان میں، کیا یہ درست ہے؟ بلا شبہ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات ہیں اظہار حزن و ملال کے لیے، ہم اس کی پابندی کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کو اسوہ مبارکہ ہمارے سامنے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے حضرت علی المرضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ زار و قطار رو رہے تھے، تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ پہ قربان ہو جائیں، کس چیز نے آپ کو غمزدہ کیا، آپ کیوں رو رہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف فرما تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کے بیٹے، آپ کے فرزند، آپ کے نواسے، آپ کے دل کے ٹکڑے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا، اگر آپ پسند فرمائے تو میں وہاں کی مٹی بھی آپ لا کے پیش کر سکتا ہوں۔ تو آپ کی طلب پر اور آپ کی منشا پر انہوں نے لا کر مٹی پیش کر دی۔ آپ نے سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کو فرمایا اس کو سنبھال کر رکھو۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک علم نبوت آپ اندازہ لگائیں کہ تمام امہات المؤمنین میں سے کربلا کے دن حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا وہ دنیا میں تشریف فرما تھی، تو آپ نے مٹی ان کے حوالے کر دی۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مبارکہ اظہار غم کا موجود ہے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار سیدہ زینب کا آپ نے نام لیا علیہ السلام، اس پاک باز ہستی کا حضرت امام زین العابدین۔ تو ہمیں چاہیے بحیثیت مسلمان ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلیں، اور ان کے نقش قدم میں چلنے میں ہی ہماری بہتری اور دین اور دنیا کی کامیابی ہے۔ تو یقیناً وہ چیزیں جو ہمارے دین اور شریعت اور ہمارے نفوس قدسیہ کہ اس وجہ سے ہمیں نہیں ملتی، ہمیں اگر ہم ان سے اجتناب کریں تو زیادہ اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی، اس میں زیادہ خیر ہوگی، اور ہمیں سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا جو پیغام ہے اور جس مقصد اور ہدف کے لیے انہوں نے یہ شہادت کا جو انہوں نے رتبہ حاصل کیا ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ حریت فکر اور آزادی ضمیر، کہ ضمیر کا اظہار جو تھا، اور کتاب و سنت کی بالادستی، قانون شریعت کی بالادستی، اور الامر بالمعروف النہی عن المنکر، امت میں اصلاح، ان تمام اعلیٰ اہداف اور پاکیزہ مقاصد کے لیے آپ کا وہ جو پاکیزہ مشن تھا اور آپ کی جو تحریک تھی، اور آپ کا جو آپ نے وہاں پر ایک پرچے بلند کیا تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ کی بات بلند ہو، لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، نانا کی جو شریعت ہے اس کا نفاذ ہو جائے، اور اس سے جو انحراف ہو رہا ہے کسی بھی لحاظ سے اس کے سامنے رکاوٹ کھڑی کر دی جائے۔ تو ہمیں ان مقاصد کو یاد رکھنا چاہیے، ان پاکیزہ اہداف کو یاد رکھنا چاہیے۔ بالکل، بہت پیاری بات کی کہ ان پاکیزہ اہداف کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ علامہ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں پہ وقت ہوئے بریک کا، اور بریک پہ جانے سے پہلے محمد اویس صابری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں گزارش کروں گی کہ وہ منقبت پیش کریں۔ زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پلٹی
یزید کی صدیوں حسین کی ہے زمانہ حسین کا خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا دل کے اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں اور کرے گا کون سامنا وقت یزید کا یہاں ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں ویلکم بیک جی، آپ دیکھ رہے ہیں ویکینڈ وتھ فائزہ بخاری. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، اور فون لائن پہ ہمارے ساتھ امین شہیدی صاحب بھی موجود تھے. اسٹوڈیوز میں اویس صابری صاحب بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے وہ امام کے حضور ہدیہ منقبت پیش کر رہے تھے. علامہ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے گا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے حج کو نامکمل کیوں چھوڑ دیا جبکہ مناسک حج کا آغاز ہو گیا تھا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی آپ نے حج کا آغاز نہیں فرمایا تھا. یقیناً وہ تاریخ تو تھی کہ جب احرام باندھا جاتا ہے، اور ابھی آپ نے اس کا آغاز نہیں کیا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے آغاز کر بھی لیا ہوتا اور حج کا آپ نے احرام باندھا ہوتا، حج کی آپ نے نیت باندھی ہوتی، تو تب بھی دو چیزیں تھیں. شریعت کا یہ تقاضا ہے کہ جب دو دینی چیزیں اور دینی اہداف آپس میں آمنے سامنے آ جائیں، اور ایک واجب ضیق ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے واسع، اس کے اندر ابھی وسعت ہوتی ہے ٹائم کے اندر، اور ایک ہوتا ہے جس کے وقت میں وہ تنگی آ جاتی ہے، وسعت نہیں رہتی. حج اگلے سال بھی ہو سکتا ہے، اس سے اگلے سال بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ نے جو فریضہ حج تھا وہ ادا کیا ہوا تھا. حج کی سعادت آپ نے کئی بار حاصل کی ہوئی تھی. لیکن اس وقت جو دوسرا واجب تھا، ایک فریضہ تھا دینی، وہ کیا تھا؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، کہ امت کے اندر اصلاح پیدا کی جائے. اور جو حکمرانی کا انداز انہوں نے محسوس فرمایا کہ اس کے اندر کوئی اصلاح نہیں رہی، تو اس کی اصلاح کے لیے آپ نے جو ایک مشن اٹھایا تھا، تو آپ نے محسوس فرمایا کہ اس کا وقت جو ہے وہ اب ہے، اور اس کے لیے آپ نے ایک جو بڑے مقصد کے لیے ایک چھوٹے فریضے کو چھوڑا. جیسے اس کی میں مثال دے سکتا ہوں. ایک آدمی نماز شروع کرتا ہے، ابھی اس نے نماز شروع کی تو ساتھ ہی مسجد کے کنویں میں کوئی نمازی گر جاتا ہے یا کوئی بچہ گر جاتا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟
اس کو نماز توڑ کر پہلے جا کر اس بچے کی زندگی بچانی چاہیے, اس نمازی کو نکالنا چاہیے تھا, اس کی زندگی بچ جائے. تو امت کی زندگی کا مقصد تھا, پوری امت کی زندگی اور اسلام کی نشت ثانیہ کا مسئلہ تھا. تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے اگر حج بیت اللہ آپ نے اس کا آغاز بھی کر لیا ہوتا, احرام بھی باندھ لیا ہوتا, آپ نے تلبیہ بھی پڑھ لیا ہوتا, اس کی نیت بھی باندھ لی ہوتی, تو تب بھی آپ کا وہ عمل ہمارے لیے اسوہ ہوتا, آپ کے نمونہ ہوتا. یاد رکھیے امام حسین کوئی عام فرد کا نام نہیں ہے. امام حسین وہ ہستی ہے جن کے بارے میں زبان اطہر, زبان نبوت, زبان وحی علیہ صاحب افضل الصلاۃ والسلام, انہوں نے علیہ صاحب افضل الصلاۃ والسلام آقا نے فرمایا, اور جس زبان کے بارے میں اللہ قسم اٹھا کے فرما رہا ہے, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. میرے محبوب تب بولتے ہیں جب آسمان سے عرش عظیم سے ان پہ وحی نازل ہو جاتی. اس زبان وحی سے آپ نے فرمایا تھا, ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, جنتی نوجوانوں کے سردار بن کر, صرف جنتی بن کر نہیں, ہم اس بات کو مانتے بعض صحابہ کرام کو نبی پاک نے دنیا کے اندر جنتی ہونے کی بشارت دی, مگر حسنین کریمین کو جنتی ہونے کی بشارت نہیں دی, بلکہ ان کو جنتی نوجوانوں کے سردار ہونے کی بشارت دی. اور ان کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کو آپ نے خواتین جنت کی سردار ہونے کی, وَأَنَّ فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ, یہ بشارت دی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنت میں جانے کی تمنا, جنت میں جانے کی آرزو ہر مسلمان کے دل میں مچلتی ہے. جو بھی جنت کا راستہ اپنانا چاہتا ہے اسے امام حسین کے راستے کو اپنانا ہوگا, ان کے نقش قدم کو اپنانا ہوگا, ان کی راہ پہ چلنا یہ صراط مستقیم ہے, یہ جنت کو جانے والا اور اللہ کو راضی کرنے والا راستہ ہے. تو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اس لیے حج بیت اللہ کو چھوڑ کر آپ نے کربلا میں جانا, اور عراق میں پہنچ کر, کوفہ میں پہنچ کر جو اہداف بڑے اعلیٰ اور پاکیزہ تھے, اور وہ کیا تھے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ. ان پاکیزہ مقاصد کے حصول کے لیے آپ وہاں تشریف لے گئے. بالکل. اچھا سر, یہ بھی بتائیں, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ حسینیت کا راستہ, تو سر امام حسین علیہ السلام حق پر تھے, حق اور باطل کی یہ جنگ تھی. آج کل کی جو ٹاکسک انوائرمنٹ ہے اس میں, اور جہاں پہ اتنا منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اس میں ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں کہ حسینیت کا راستہ کون سا ہے, یزیدیت کا راستہ کون سا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں فیضہ بیان یہ بالکل بات واضح ہے. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ کے رہتا ہے, باطل مٹ کے رہتا ہے. آپ مجھے یہ بتلائیے کہ حضرت امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حجب اللہ هذین الاسمین ان یسمى بہما حتی سمى بہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنیہ علیہم السلام. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حسن و حسین جو نام تھے ان پہ پردہ ڈال کے رکھا ہوا تھا. تاریخ انسانیت میں حسنین کریمین سے پہلے اللہ نے یہ نام کسی کو اپنے بچوں کے, اپنے پوتوں نواسوں کے رکھنے کی اجازت نہیں دی. پردہ ڈال, حجب اللہ, پردہ ڈال کر رکھا. سب سے پہلے تاریخ انسانیت میں سب سے پہلے حسن اور حسین نام رکھے گئے, تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے جو فرزند ہیں ان کے نام رکھے گئے. اور یہ وہ اعزاز اور پروٹوکول اکرام ہے جو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے, یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اللہ صرف اور صرف نبیوں کو عطا کرتا تھا, لیکن نبیوں کے علاوہ تاریخ انسانیت میں اللہ نے بغیر نبی ہونے کے اگر کسی کو یہ اعزاز بخشا ہے تو صرف حسنین کریمین کو. تو آپ اندازہ لگائیں کہ حسنین کریمین سے پہلے دنیا میں حسین کوئی نہیں تھا, ان سے پہلے حسین نام کا کوئی نہیں تھا. لیکن آج دیکھ لیں, آج ایک ایک گاؤں کے اندر غلام حسین, محمد حسین, نذیر حسین, بشیر حسین, منیر حسین, کتنے آپ کو ایسے نام نظر آئیں گے, وہ سینکڑوں کے حساب سے. لیکن یزید سے پہلے, یزید عربی نام تھا, یزید سے پہلے بے شمار یزید تھے, سردار تھے, صحابہ تھے, بعض صحابہ کے نام یزید ہیں. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ کون مٹا, کہ یزید کے کردار کی وجہ سے کربلا کے بعد دنیا میں یزید کا نام مٹ گیا ہے. آج آپ پاکستان 22 کروڑ عوام میں دیکھ لیں, حسین کتنے نام نکلیں گے اور یزید کتنے نام نکلیں گے. اللہ حاضر کیا صاحب, پوری دنیا میں گھوم پھر کے دیکھ لیں, آپ کو یہی شرح نظر آئے گی, یہی تناسب نظر آئے گا. تو اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ حق جو ہے, اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہے, آنکھوں پہ تعصب کی پٹی بندی نہ ہو. اور انسان انہا لا تعمی القلوب انہا لا تعمی الابصار, اللہ فرماتے ہیں اصل نبینا وہ نہیں ہوتا جس کے چہرے کی آنکھیں بند ہو جائیں,
वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर, असल अंधा वो होता है कि जिसके दिल की आंखें बंद हो जाएं, और जिसके दिल की आंखें खुली हो ना फैज़ा बहन, उसको समझ आ जाती है कि अल्लाह ने हुसैन के नाम को जिंदा कर दिया, यजीद के नाम को दुनिया से उसके किरदार की वजह से, उसके जुल्म और उसकी बेइंसाफी की वजह से, अहले बैत से दुश्मनी अदावत और कीने की वजह से, और सैयदा शबाब अहले जन्नह के एजाज वाले हर सैयदना इमाम हुसैन से दूरी और बुग़्ज़ की वजह से अल्लाह ने उसका नाम दुनिया से मिटा दिया। तो ये समझ आ जानी चाहिए कि हक पे कौन था, बातिल पे कौन था। हक जन्नत का नाम है, हक अल्लाह की खुशनुदी का नाम है, हक इत्तिबा नबूवत का नाम है, हक नबी पाक की मोहब्बत का नाम है। और आका फरमाते मेरी मोहब्बत, फरमाया मन अहब्बनी फलयुहिब्बा हाज़ैन, जो मेरे साथ मोहब्बत करना चाहता है उस पर फ़र्ज़ है वो मेरे बेटे हुसैन से मोहब्बत करे, वो मेरे बेटे हसन से मोहब्बत करे। इससे बड़ा हक क्या है जो नबी पाक फरमाते मेरी मोहब्बत का सबसे बड़ा तकाजा ये है। आका फरमाते हैं कि अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअम, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करो जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर नेमतें नाज़िल की हैं, ये उनका तकाज़ा है। वहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, और अल्लाह की मोहब्बत का सबसे बड़ा तकाज़ा ये कि तुम मेरे साथ मोहब्बत करो। और आखिरी जो जुमला आपने जिसके लिए तमहीज़ सारी बयान की वो ये फरमाया वहिब्बू अहले बैती लिहुब्बी, मेरी मोहब्बत का सबसे बड़ा तकाज़ा ये तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे हसन से मोहब्बत करो, मेरे हुसैन से मोहब्बत करो। हुसैन से मोहब्बत ये हक है, और मैं समझता हूँ हुसैन के दुश्मनों से मोहब्बत ये बातिल है। तो बहसीयत मुसलमान हमें हक की पहचान होनी चाहिए, और हक इस मौके पे करबला के बाद वो हुसैन का नाम है, उनसे मोहब्बत करने वालों का नाम है। बिल्कुल, बहुत ही प्यारी बात। अच्छा सर, ये भी बताएं कि जिस तरह से प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने ज़िक्र किया, हम ज़िक्र हुसैन तो कर ही रहे हैं, लेकिन वाक़े करबला में भी हमें नज़र आता है, और वाक़े करबला के बाद तो ख़ास तौर पर हमें बीबियों का जो किरदार है वो बहुत अहमियत का हामिल है। मैं चाहूँगी कि आप उस पर भी रोशनी डालें। बिलाशुबा सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम ये कोई मामूली खातून का नाम नहीं है, ये हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन की हमशीरा और हैदर कर्रार, अल्लाह के महबूब और अल्लाह के महबूब के महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के मौके पर इरशाद फरमाया था लअउतियन्न रायत गदन रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहू व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहू, मैं सुबह परचम उस मर्द मैदान के हाथ में दूंगा जो अल्लाह रसूल का मुहिब भी है और अल्लाह रसूल का महबूब भी है। ये उनकी बेटी हैं, उनकी लख्ते जिगर हैं, सैयदा फातिमा तो ज़हरा की नूर नज़र हैं, और कायनात के सरदार नबियों के इमाम अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हैं। और उस घराने में उन्होंने तरबियत पाई, इस मकसद के लिए उनको अल्लाह ने तैयार करवाया था कि करबला में अगर सैयदा ज़ैनब वो सारा कुछ बयान न करती तो आज हमें करबला की जो दर्सगाह है उसके जो असबाब थे वो किस तरह समझ आते। ये हुर्रियत फ़िक्र और आज़ादी ज़मीर और कलमा हक के लिए गर्दनें कटवा देना, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक्स मिनल अमवालि वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। वहाँ पे आपको सब्र भी नज़र आ रहा है, इस्तकामत भी नज़र आ रही है, लिल्लाहियत भी नज़र आ रही है, ईमानत, दयानत, शराफत, सदाकत, और ये सारी वहाँ पर जो अज़मतें हैं, जो खूबियाँ हैं। मैं फैज़ा बहन आपसे ये बात कहना चाहता हूँ और नाज़रीन किराम तक ये बात कहना चाहता हूँ, दुनिया में बड़े बड़े ख़ानदान आए और कोई ना कोई वो उनके अंदर खूबी होती है जिसकी वजह से इनफरादी खूबी की बना पे वो ख़ानदान मशहूर होते हैं। लेकिन खानवादे नबूवत ये वो अजीम लोग हैं कि जिनके अंदर हर इंसानी खूबी बतरजा अतम आपको नज़र आती है। हुस्न जमाल भी है, जहो जलाल भी है, इखलास और लिल्लाहियत भी है, इबादत भी है, रियाजत भी है, सखावत भी है, इंसानियत की खिदमत, ये सारी खूबियाँ उनके अंदर। तो सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने वहाँ जो सब्र इस्तक़लाल का मुज़ाहरा किया है, ये ख़वातीन के लिए मैं समझता हूँ ये ख़वातीन इस्लाम है उनके लिए एक बहुत बड़ा नमूना है, बहुत बड़ा उसवा है। और वहाँ पे इस्तकामत का मुज़ाहरा करना, सब्र का मुज़ाहरा करना, और फिर अल्लाह की जो तकदीर रज़ा है उस पर राज़ी होने का ऐलान करना, ये सारी अज़मतें और खूबियाँ सैयदा ज़ैनब के अंदर आपको नज़र आ रही हैं। और फिर कलमा हक़ कहना और ज़ालिम हुक्मरान के सामने अल-अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर और कलमा हक़ को बुलंद करना, ये सारा आपको नज़र आ रहा है। तो अल्लाह हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की सादत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब और मोहम्मद अवैस साबरी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की कि आज ये छोटा सा प्रोग्राम करें ज़िक्र हुसैन में। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम हुसैनियत के रास्ते पर गामज़न रहें। आप सब देखने वालों का बहुत शुक्रिया। आखिर में जाते जाते अवैस साबरी साहब से गुजारिश करूँगी कि वह हदिया मनक़बत पेश करें। करेगा कौन इंसान
یزید وقت کا یہاں ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں۔ اور آپ سے اجازت طلبتے ہوئے مولا حسین کی بارگاہ میں دو اشعار پیش کر رہا ہوں۔ حسینیوں کو بسانا حسین جانتے ہیں، حسینیوں کو بسانا حسین جانتے ہیں، یزیدیوں کو مٹانا حسین جانتے ہیں، یزیدیوں کو مٹانا حسین جانتے ہیں۔ یہ دشمنوں نے بھی مانا کہ دین کی خاطر خود اپنا کنبہ لٹانا حسین جانتے ہیں۔